السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے دو ایشوز ہیں۔ ایک تو جہانگیر ترین صاحب کو این آر او مل گیا، اور دوسرا ایشو جو ہے وہ سابق ایف آئی اے کے ڈی جی بشیر میمن کا جو انکشافات ہیں اور اس کی جو ٹائمنگ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے حوالے سے۔ ایک طرف سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اور بشیر میمن نے جو ہے وہ بڑے انکشافات کیے ہیں، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب تو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی این آر او نہیں دیا جہانگیر ترین کو، لیکن انہوں نے جو ہے علی ظفر بیرسٹر جو ہیں ان کو مقرر کیا ہے فوکل پرسن، کہ وہ ان کا جو بھی مدعا ہے سنیں، اور آیا ایف آئی اے غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، یہ کیسز ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس بارے میں ان کو سننے کے بعد وہ جو ہے رپورٹ پیش کریں گے۔ تو بہرحال اس حوالے سے جو اعتراضات بھی ہوئے، اور راجہ ریاض نے کہا بھی وزیر اعظم کو کہ جی جہانگیر ترین بہت سینئر آدمی ہیں، تو علی ظفر کل کلام پارٹی میں آئے ہیں، تو لہٰذا اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو رول آؤٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے علی ظفر کو مقرر کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا رپورٹ دیتے ہیں۔ چلیں علی ظفر کی تو بعد کی بات ہے نا، لیکن اس سے پہلے کا مدعا تو دیکھیں کہ سیشن کورٹ لاہور میں ایف آئی اے والے یہ لکھ کے دے کے آئے ہیں کہ ہم سے غلطی میں یہ کیس بن گیا تھا، یہ کیس بنتا نہیں ہے جہانگیر ترین کے خلاف۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے ڈاکٹر رضوان، بڑے جینٹل مین، بڑے زبردست قسم کے، اچھی ریپوٹیشن ہے ان کی، تو انہوں نے مانگی تھی پرمیشن پرائم منسٹر سے کہ کسی طریقے سے ان کو جو وارنٹ ایشو کرنے کی اجازت دیں، تاکہ وہ کورٹ سے رابطہ کر کے وارنٹ ایشو کروائیں اور پھر گرفتاری ہو۔ تو وارنٹ تو انہوں نے کیا ایشو کروایا، بیچارے ان کی خود کی جو ہے وہ علیحدہ کر دیا اس کیس کے سے، اور اب یہ جو ہے دوسرے انویسٹیگیشن افسر مقرر ہو گئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ این آر او تو آلریڈی مل چکا، اب علی ظفر کی رپورٹ جو ہے وہ کیا میٹر کرتی ہے، تو خود اچھا ملی کیوں ہے، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جہانگیر ترین جو اگر آپ ان کو دیکھیں کہ آپ جو 32-33 لوگ یہ اکٹھے کر کے گیم چلا رہے ہیں، اس میں تقریباً 22 جو ہے وہ ایم پی ایز ہیں اور 10 کے قریب جو ہے ایم این ایز ہیں۔ اچھا، جو نیشنل اسمبلی میں آپ کو عدم اعتماد کے لیے جو ریکوائرڈ ووٹس ہیں وہ 8 ووٹ چاہیے، تو یہ 10 ووٹ ان کے پاس ہیں، اور پنجاب میں جو ہے اگر تختہ الٹنا ہے تو وہاں آپ کو 20-22 ممبر چاہیے، وہ بھی انہوں نے انتظام کر رکھا ہے۔ تو جہانگیر ترین کی کیلکولیشن دیکھیں کہ پنجاب میں ایک ہی وقت میں اور مرکز میں جو ہے حکومت گرانے کے لیے جو مطلوبہ تعداد میں آپ کو اراکین چاہیے، وہ جیب میں لیے پھرتے ہیں۔ اب یہی عمران خان صاحب جو ہے پہلے جہانگیر ترین کو گھاس نہیں ڈال رہے تھے، اب کیسے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، ان کے ممبروں کے ساتھ کی، اور ان کی باتیں بھی مانی، اور جو ہے وہ ملاقات سے پہلے اگر یہ دیکھا جائے اس سے تو یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ملاقات سے پہلے انہوں نے جو ہے اپنا مطالبات منوائے کہ انویسٹیگیشن آفیسر چینج ہو جائے اور کورٹ میں لکھ کے دے آئیں۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ ملاقات کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ اعتماد سازی کے اقدامات اور جو مطالبات ہیں وہ ان کے مانے گئے۔ گورنمنٹ بھلے کچھ بھی کہتی رہے، لیکن یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ انہیں این آر او دینا پڑا اپنی حکومت اور بوزدار کی حکومت بچانے کے لیے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری جانب آپ کو بتایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا صدارتی، اس کے ریویو پٹیشن پہ، وہ ریویو پٹیشن جو سرینا عیسیٰ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ڈالی تھی، ان پہ بھی ڈیسیشن آ گیا۔ اس کے بارے میں تو ہم پچھلے ویلاگ میں بات کر چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے یہ معاملہ بشیر میمن جو ڈی جی ایف آئی اے کے طور پہ ریٹائر ہوئے اور ان سیریمونیسلی گئے تھے، ان کا جو ہے شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ انٹرویو دینا، اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ مطالبہ کرنا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ آخر یہ کیوں ہوا۔ تو بہرحال اس مسئلے کے اوپر ٹائمنگ عجیب ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کی ججمنٹ آتی ہے، تیسرے روز جو ہے وہ بشیر میمن کا انٹرویو آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی
کہ جب مریم نواز کی گرفتاری یا خواجہ آصف کے خلاف مقدمے بنانے کے حوالے سے بھی بشیر میمن کا ایک انٹرویو آیا تھا اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ کے اوپر تنقید ہوئی تھی، تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ بشیر میمن کا کوئی پولیٹیکل سگنل جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اینٹینا سے مل رہے، اور جب وہ کہتے ہیں تو پھر وہ انٹرویو بھی آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے ریپوٹیشن والے افسر تھے، دباؤ میں نہ آنے والے افسر تھے، اور انہوں نے جو یہ بات کی کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس کی جو وائف ہیں ان کے خلاف انہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے کہا گیا، پرائم منسٹر آفس میں، کہ جی آپ اس پہ منی لانڈرنگ کا کیس بنائیں، تو انہوں نے پھر اس کو انکار کر دیا۔ اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اعظم خان ہے پرنسپل سیکریٹری وہ ہوں یا جو ہے وہ اپنا شہزاد اکبر ہوں اور فروغ نسیم، ان تینوں کا انہوں نے نام لیا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ تھے یہ منی لانڈرنگ کا کیس بنانے کے لیے، اور پھر انہوں نے بقول ان کے کہ انکار کر دیا کہ چونکہ یہ لیگل کام ہے، اللیگل کام ہے، چونکہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق جو ہے صرف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کے خلاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کارروائی کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایف آئی اے کو آرڈر کرتی ہے کہ یہ کریں تو پھر وہ کہتے تھے کہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ یہ انٹرویو سامنے آنے کے بعد گورنمنٹ نے ان کو ڈینائی کیا ہے، اور یہ بھی شہزاد اکبر نے تو ان کو 50 کروڑ ہر جانے کا نوٹس بھی جاری کیا ہے کہ ان پہ یہ الزام ہے، انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ اور جو وزیر قانون ہیں فروغ نسیم، انہوں نے بھی ٹویٹر پہ اپنی ایک سیریز 4-5 ٹویٹ کیے ہیں، انہوں نے بھی اس بات سے لاتعلقی ظاہر کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جی ان کی کبھی بشیر میمن سے اس مسئلے پہ بات نہیں ہوئی۔ ارے بھائی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعظم خان، شہزاد اکبر اور بشیر میمن ایک ساتھ کبھی بھی ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ اب بشیر میمن ظاہر ہے جھوٹ تو نہیں بولیں گے، بشیر میمن کی بھی ایک اپنی ریپوٹیشن ہے، ٹھیک ہے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن کم از کم جو لوگ انہیں جانتے ہیں وہ اس بات پہ ایگری کبھی بھی نہیں کریں گے کہ جو فروغ نسیم صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور اگر اس کیس میں ہم دیکھیں کہ فروغ نسیم صاحب جس طریقے سے انٹرسٹ لے رہے تھے، شہزاد اکبر انٹرسٹ لے رہے تھے، اللیگل طریقے سے انکوائریاں کروائی گئیں، معلومات اکٹھی کی گئی، فون ٹیپ کیے گئے، جو بھی معاملات ہوئے، تو پرسنل انٹرسٹ ان کا جس طریقے سے اس کیس کو ہے پرسو کرنے کے حوالے سے، اس میں سے تو یہ ساری جو شواہد ہیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ ان کا انٹرسٹ تھا۔ اور آخری وقت پہ بھی جب کیس کو ڈیلے کرانے کے حوالے سے یہ معاملات آئے تھے، اس میں بھی فروغ نسیم کا نام تھا کہ وہ ڈیلے کرانا چاہ رہے تھے۔ تو یہ تو ہے کہ بشیر میمن جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن گورنمنٹ کے لوگ جس طریقے سے اب اس سے مکر گئے ہیں یا اس کو ریفیوٹ کر رہے ہیں، تو غلط بیانی بنیادی طور پہ یہ کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ دوستو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آخر میں تو رانا ثناء اللہ کا بیان آ چکا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال اور مریم صاحبہ جو ہے ان کو کسی کو گرفتار کیا جائے اور ان کی عید جو ہے وہ جیل میں کرائی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون عید جیل میں کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور جو ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور جو نئے دیکھنے والے دوست ہیں یا جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔